امام الانبیاء جیسا وضو، امام الانبیاء جیسی نماز، امام الانبیاء جیسا روزہ، امام الانبیاء جیسی زکوٰۃ، امام الانبیاء جیسے اذکار، امام الانبیاء جیسی حج، امام الانبیاء جیسا جہاد، امام الانبیاء جیسی تمام عبادات۔ مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ اچھا، اس پر یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں، من توضع نحو وضوئی ھذا، امام الانبیاء نے کہا او لوگو، جس بندے نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا وضو کیا، میرے وضو جیسا وضو کیا، کیا مطلب ہے؟ جو مسلسل پچھلے خطبات سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں عملاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اطاعت۔ امام الانبیاء جیسا وضو، امام الانبیاء جیسی نماز، امام الانبیاء جیسا روزہ، امام الانبیاء جیسی زکوٰۃ، امام الانبیاء جیسے اذکار، امام الانبیاء جیسی حج، امام الانبیاء جیسا جہاد، امام الانبیاء جیسی تمام عبادات، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوتی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر وضو ہوگا، نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، جہاد ہوگا، عمرہ ہوگا، کوئی عبادت ہوگی، میرے بھائیوں وہ عبادت پروردگار کو چاہیے ہی نہیں، اس عبادت کا عبادت کرنے والے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، مومنو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، مومنوں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل ضائع مت کرو۔ اس کا مطلب ہے اگر تم نے اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر، نبی کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی عبادت سر انجام دی تو وہ نیکی، وہ عمل، وہ عبادت باطل ہے، وہ رائے گاں ہے، وہ بیکار ہے۔ اس عبادت پر، اس نیکی پر، اس عمل پر اجر کی توقع رکھنا عبث ہے، باطل پر اجر نہیں ملتا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حج کر رہے ہیں تو تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ، خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں دنیا میں، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ سے حج کے مناسک، حج کے احکام، حج کا طریقہ سیکھ لو، یاد کر لو، اس طرح حج کرنا ہے تم نے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور مسلمانوں، تم نے نماز وہ پڑھنی ہے جو تمہارے نبی محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ من توضع نحو وضوئی ھذا، وضو کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ والا وضو کرنا ہے، کسی اور والا نہیں کرنا۔ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کیا سکھا رہے ہیں، کیا تربیت اور تعلیم کر رہے ہیں امت کی، کہ جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے کرنے کے پابند ہو تم، ویسے ویسے کرنے کے مکلف ہو، ویسے کرو گے تو تمہاری عبادت کا وزن پلڑے میں ہو جائے گا، اگر نہیں کرو گے تو یہ تمہاری عبادت برباد چلی جائے گی۔ لیکن کہاں کھڑی ہے امت مسلمہ؟ مسلمان کہاں کھڑے ہیں میرے بھائیوں؟ کیا صورتحال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کی؟ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر فرقے نے اپنا نیا طریقہ نماز کا، نیا طریقہ وضو کا، نیا طریقہ ہر عبادت کا، اللہ کی قسم ہر فرقے کا دوسرے فرقے سے الگ ہے، مختلف ہے ایسا کہ نہیں ہے؟
نماز بھی مختلف، حج بھی مختلف، وضو بھی مختلف، ہر شے مختلف ہر فرقے کی. اور ہر فرقے کا دعویٰ کیا ہے؟ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، میں اللہ کو رب ماننے والا ہوں، میں قرآن کو حدیث کو ماننے والا ہوں. اختلاف کیوں اتنا؟ زمین آسمان کا فرق کیوں طریقوں میں؟ اس لیے فرق ہے. قصور مولوی صاحب کا کم ہے، اللہ کی قسم تھوڑا ہے. قصور میرا اور آپ کا زیادہ ہے. میرا اور آپ کا قصور زیادہ ہے، مولوی کا تھوڑا ہے. وہ بھی مجرم ہے، مولوی صاحب بھی گناہگار ہے. جو اللہ کے نبی کے طریقے کو چھپاتا ہے، جو نبی کے طریقے کو کھول کر بیان نہیں کرتا، جو اس پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، اس کے اپنے مقاصد ہیں کہ وہ نبی کا طریقہ سکھائے گا تو اس کا کام خراب ہوتا ہے. لیکن اس سے بڑے مجرم میں اور آپ ہیں، ہم سب ہیں. کیوں؟ ہم نے ٹھیکہ دے دیا مولوی صاحب کو کہ جو تو نے کہنا ہے تیرے پیچھے آمین. تو ہی قرآن پڑھ، تو ہی حدیث پڑھ. ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے پڑھنے کا، نہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، نہ حدیث پڑھنی، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے. بس جیسے تو کہے گا آپ پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. اللہ نے قسم ہے اللہ کی، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب نے ہمیں یہ طریقہ نہیں دیا تھا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تربیت، یہ طریقہ، یہ راستہ، یہ منہج قسم اللہ کی نہیں عطا کیا تھا. پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صحابہ اس طریقے پر نہیں چلتے تھے. اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہم سے یہ تقاضا نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا. دیکھنا کیا ہم نے؟ ائمہ، علماء سارے اپنی اپنی عزت والی جگہ پر، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ٹھیک ہے. ان کی گستاخی اور بے ادبی اللہ کی قسم حرام ہے، حرام ہے. مگر طریقہ صرف اللہ نے جو قرآن میں اتارا اور جو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کروایا، جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، طریقہ صرف وہ چلنا ہے. ہر معاملے میں، ہر عبادت میں، ہر چیز میں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا من توضأ نحو وضوئی ھذا. او مسلمانوں، میرے وضو جیسا وضو کرو گے تو پھر زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے صرف 2 رکعتیں پڑھنے سے. اور اگر نبی والا وضو نہ ہوا، وضو اپنی مرضی والا ہوا، وضو مولوی صاحب کی مرضی والا ہوا، نبی کا وضو نہ ہوا، تو پھر یہ فضیلت ملے گی؟ پھر تو وہ عمل ہی ضائع ہو جائے گا میرے بھائیوں. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.